ملک الموت فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے اور ان سے پوچھے یا اطول النبیین عمرا، اے سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی، مجھے بتائیے کیف وجدت الدنیا ولذتها، دنیا اور دنیا کی لذت کو آپ نے کیسا پایا؟ وہ ایسے شخص کو بہت ناپسند کرتے تھے کہ لا فی امر دنیا ولا فی امر دینی ہی، جو فارغ بیٹھا ہو، بیکار بیٹھا ہو، وقت ضائع کر رہا ہو، نہ دین کے کام میں مشغول ہو نہ دنیا کے کام میں مشغول ہو۔ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی، سب سے زیادہ ندامت، سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہوا ہے جس دن کا سورج ڈوبا اور اس میں میری عمر کا ایک دن کم ہو گیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا یا کسی کام کا اضافہ نہیں ہوا۔ میں کوئی آپ آج سے ارادہ کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی یہ کہہ سکیں جب سے ہم نے یہ روایت سنی ہے ہم نے بھی کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہے، اللہ کی طرف سے محل تیار کیا جائے گا۔ اللہ ہم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله۔ وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل حرمك، وغناك قبل فقرك، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم لوگ اسلامی نئے ہجری سال کی شروعات میں محرم الحرام سے اسلامی نیا کیلنڈر شروع ہوتا ہے جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اسلامی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا نیا سال ہجرت سے کیوں موسوم کیا گیا، اس کو ہجری سال کیوں کہا گیا، اور دوسرا یہ کہ نئے سال کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کئی کیلنڈر چل رہے تھے، اور اس وقت کی قومیں اپنے اپنے اعتبار سے کسی دن اور تاریخ کو متعین کرتی تھی کسی واقعے سے جوڑ کر۔ کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا، اس سے اپنے کیلنڈر کو جوڑ دیا، وہاں سے شروعات کی۔ کوئی فتح حاصل ہو گئی، وہاں سے اپنی تاریخ کو شروع کیا۔ عربوں میں اس وقت یہ رواج چل رہا تھا، کوئی اہم واقعہ پیش آ جاتا تھا اس سے جوڑ دیتے تھے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ معلوم کریں گے کہ آپ کس سال پیدا ہوئے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ ہاتھیوں والے سال، جب ابرہہ کے ایک بادشاہ نے ہاتھی لے کر مکے پر بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا تھا، وہ بہت اہم واقعہ تھا، تو اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کو اس سے جوڑ دیا کہ ہاتھیوں والے سال کے 2 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، 3 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اتنے مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی رہا۔
کہ کوئی واقعہ پیش آتا تو کہہ دیتی ہے بدر والے سال واقعہ پیش آیا، جس سال بدر کی جنگ ہوئی، یہ احد والے سال پیش آیا ہے، فلاں سال پیش آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی رہا، کیونکہ آپ کی خلافت 2-2.5 سال رہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے تھے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان سے نمٹنے میں لگے ہوئے تھے، تو اس طرف توجہ نہیں گئی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو اسلامی خلافت وسیع ہوئی، پھیلی، اور باقاعدہ ایک منظم حکومت کیسے چلتی ہے اس طرح کام ہونے شروع ہوئے، سیکریٹریٹ قائم ہوا، مختلف شعبے قائم ہوئے، اور واقعات کو لکھا جانے لگا، ہر پیش آنے والی چیز کو اندراج کیا جانے لگا۔ تو اس وقت ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنی تاریخ ہماری ہونی چاہیے، کیلنڈر ہونا چاہیے، اور اس طرح واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کو کوئی حکم نامہ بھیجا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ وہ خط حکم نامہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچا تو اس پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی تھی، اور یہ حکم نامہ کب جاری کرنا ہے اور اس کا ٹائم کتنا ہے، کتنے سال تک یہ حکم رہے گا، یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے واپس جواب دیا حضرت عمر ابن خطاب کو کہ امیر المؤمنین، آپ کا یہ حکم نامہ کب جاری ہوا ہے، مجھے کب پہنچا ہے، مجھے کب اس کو جاری کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، یہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے، کیلنڈر ہونی چاہیے، اور وہ لکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو مجلس شورا تھی، خاص لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے، ان کو بلایا، سب سے رائے لی، تو سب کی رائے یہ تھی کہ ہاں اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کیلنڈر کو کیا نام دیا جائے؟ کسی نے کہا کہ حضور کی ولادت کا نام دے دیا جائے، حضور کی ولادت والا کیلنڈر۔ کسی نے رائے دی کہ حضور کو جس وقت نبوت ملی غار حرا میں اس طرف منسوب کر دیا جائے۔ کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر ہمیشہ اخیر میں مشورہ لیا کرتے تھے، رائے لیا کرتے تھے کہ آپ بتائیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دور اندیشی، بڑی سمجھداری، بڑی دانائی، کتاب و سنت کا علم عطا فرمایا تھا، تو جو رائے دیتے تھے وہ بہت جچی تلی درست ہوا کرتی تھی، اور اکثر حضرت عمر اسی پر فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، قوموں کی جو جنتریاں ہیں، جو کیلنڈر ہیں، اگر آپ اس کی ہسٹری اور تاریخ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے کیلنڈر کا نام رکھا یا کیلنڈر کو شروع کیا تو ایسا ہوگا کہ ان کے کسی بادشاہ نے بڑی فتح حاصل کی، وہاں سے کیلنڈر شروع ہو گیا، ان کی زندگی میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا، اس سے انہوں نے جوڑ دیا۔ ہماری اسلامی تاریخ میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یوں تو بہت قربانیاں دی جاتی رہی ہے۔ مکے کی زندگی میں آپ کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، سمیہ کو شہید کیا گیا، خباب کو پریشان کیا گیا، عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں ڈال کر اور آگ جلا کر دھونی دی گئی، کسی کو سولی پہ لٹکایا گیا، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں اور کیا کیا قربانیاں، جذبات کی قربانی دی گئی، جان کی قربانی دی گئی، مال کی قربانی دی گئی، اور کاروبار کی قربانی دی گئی، سب قربانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی نبی علیہ الصلاۃ، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنے مجبور ہوئے کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جہاں ابراہیمی اور اسماعیلی یادگار ہیں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، مطاف ہے، یہ وہ جگہیں جہاں سے جذباتی تعلق تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں کعبے کے صحن میں آیا کرتے تھے اور ان چیزوں کو دیکھتے تھے، سارے ظلم و ستم بھول جایا کرتے تھے۔
جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دور گئے جہاں سے اب کعبہ نظروں سے اوجھل ہونے والا تھا، تو کعبے کی طرف دیکھا ہے اور اس انداز میں دیکھا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑے بڑے مظالم ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور بڑے بڑے واقعات تکلیف دہ پیش آئے آپ کی مکی زندگی میں، لیکن آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو، لیکن یہ وہ موقع تھا بیت اللہ سے وہ تعلق کی وجہ سے حضور نے کعبے کی طرف نگاہیں اٹھائی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور کہا کہ یا بیت اللہ یا کعبہ، اے اللہ کے گھر، اے کعبہ، اے مکہ، میں ما ترکت جیوا رکھی، تیرا پڑوس کبھی نہیں چھوڑتا، تجھے چھوڑنے پر کبھی مجبور نہ ہوتا، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، آج میں مجبور ہوں نکلنے پر۔ تو حضور جا رہے ہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ سب سے بڑی قربانی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، اور پھر یہ ہجرت کا سفر ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کی تاریخ میں، ہجرت کا سفر ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہاں سے آگے اگر حضور ہجرت نہ کرتے تو مدینے میں اسلامی خلافت قائم نہ ہوتی اور اسلام آگے نہ بڑھتا اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام نہ پہنچتا، ساری بنیاد ہجرت سے ہی ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اور اس کی شروعات آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نام دیجئے ہجری سال، اور شروع کیجئے محرم سے، محرم الحرام، پہلے سے محرم سے وہ سال کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو اسلامی کیلنڈر اس طرح سے شروع کیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے تو ہماری تاریخ میں، ہمارے کیلنڈر میں سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ذی الحجہ میں قربانی ہوتی ہے، حج کرتے ہیں، حج کے بعد قربانی ہے، تو یہ بھی آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلا رہا ہے۔ اور جو اس کا پہلا مہینہ ہے شروعات ہو رہی ہے اور اس سال کی جو نسبت کی گئی ہے وہ بھی ہجرت سے، یہ بھی قربانی کی یاد دلا رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارا اسلامی ہجری کیلنڈر شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور اس وجہ سے اس کا نام ہجرت سے منسوب کیا گیا، کہا گیا کہ نیا ہجری اسلامی سال۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات کہ نئے سال کا آغاز ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ دنیا کی قوموں کے نزدیک جو دوسرے کیلنڈر ہیں، جنتریہ ہیں، ان کا سال جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں آتا ہے کہ کس طرح شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، فحاشی، عریانی، ننگا پن، گناہ، قلب آباد ہوتے ہیں اور فضول خرچیاں ہوتی ہے، آبروئیں لٹتی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جب اسلامی نیا سال شروع ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اپنی امت کو سکھایا کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے نئے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے شارحین، حدیث کا معنی و مطلب بیان کرنے والوں میں سے ایک اہم نام ہے، انہوں نے اس دعا کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب زمانہ نئی کروٹ لیتا ہے، جب زمانہ نئی کروٹ لیتا ہے، زمانے میں، وقت میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اب ایک سال ختم ہوا اور ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو یہ زمانہ اور وقت کروٹ لے رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعا کے قبولیت کے امکانات، چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نیا چاند نکل رہا ہو تو دعا سکھائی ہے کہ یہ زمانہ بدل رہا ہے، وقت چینج ہو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اس نئے مہینے کو اور اس نئے سال کو تو ہم پر طلوع فرما، احلوا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس نئے مہینے کو، نئے سال کو ہم پر طلوع فرما، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام اور ایمان میں بڑھوتری اور اضافے کے ساتھ، ربی و ربک اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم چاند
کی طرف دیکھ کر یہ نہیں کر رہے ہیں کہ چاند کی پوجا ہو رہی ہو، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ چاند تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہ طریقہ سکھایا ہے نئے سال کے آغاز کا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جو اس محرم کی 10 تاریخ کے بارے میں ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں یا عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، صوم یوم عاشورہ، تو 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کا کفارہ بن جائے گا، ان کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو علماء نے یہاں لکھا کہ حضور نے یہ کیوں کہا پچھلے سال؟ کیونکہ بعض روزے ایسے ہیں جیسے یوم عرفہ کے بارے میں کہا پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف، یہ بھی حضور نے فرمایا، لیکن یہاں اس موقع پر کہا پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو علماء نے کہا کہ پھر نئے سال کے موقع پر 2 کام ہو گئے، ایک تو یہ کہ آئندہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا نئے جذبات، کیا نئے عزائم، کیا نئے ارادے، نئی امنگیں، نئی خواہشات، نئے خواب دیکھنا چاہیے دین اور دنیا کی کامیابی کے سلسلے میں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ پچھلے سال کا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ پچھلا سال ہم نے کیسے گزارا ہے، پچھلا سال ہمارا کیسے گزرا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں یا نافرمانی میں، اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نیکی کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اللہ کے رسول کی اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھیں، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ محاسبہ جب ہم کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ بھائی ایک سال چلا گیا ہے اور نیا سال شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ورق الٹ گیا ہے، پیچھے چلا گیا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اور اب ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ موت سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ جو باقی زندگی ہے اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں گزارنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے، چانس دے دیا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ جیسے سال شروع ہوا اسی آخری دن اس دنیا سے چلے گئے، نئے سال کا نیا دن ان کو نئی تاریخ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والا کل ہمیں نہ ملے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہر آنے والے وقت کو اور ٹائم کو اس جذبے کے ساتھ گزارنا، یہ ارادہ کرنا ہے کہ اس میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ جو بھی موقع ملا ہے اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی کا جو چانس ملا ہوا اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور موت کب آئے گی کسی بشر کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ انسان کی خود کی موت کب آئے گی اور پھر پوری دنیا کی موت جسے ہم قیامت کہتے ہیں کب آئے گی، اس کا صحیح ٹائم کسی کو نہیں پتہ ہے۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے کسی قریبی فرشتے کو بتایا ہے اور نہ کسی محبوب رسول کو بتایا ہے کہ اسے دنیا سے کب جانا ہے۔ تو زندگی ملی ہوئی ہے اور زندگی کب ختم ہو جائے گی یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے جو ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت تندرستی کو غنیمت سمجھ لیں اور اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزار دیں، نیکی کے کاموں میں گزار دیں۔ آج آپ تندرست ہیں، موقع ملا ہوا ہے عبادت کرنے کا، دین کے لیے دنیا کے لیے محنت کرنے کا۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ تندرستی ہمیشہ رہے گی، ابھی جوان ہوں، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، 40 سال کی عمر کے بعد کچھ کمزوری شروع ہوگی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہٹے کٹے ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، 15 سال 20 سال 25 سال،
جو عین جوانی اور شباب کا زمانہ ہوتا ہے اس میں وہ بڑھاپے سے بھی زیادہ بدتر حالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آج موقع ملا ہے، آج کوئی آپ کام کر سکتے ہیں، مشغولیت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل زندگی کے ایسے جھمیلوں میں پھنس جاؤ کہ کوئی ٹائم ہی وقت ہی نہ ملے آپ کو۔ فراغت جو ٹائم ملا ہوا ہے آج کچھ کرنے کا اس کو غنیمت سمجھو۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اب بڑھاپے کے آنے سے پہلے نوجوانی جو ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے نیاز کر رکھا ہے، کچھ مالداری دے رکھی ہے، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اپنے پیٹ کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہو تو یہ بھی ایک موقع ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دو، نیکیوں میں گزار دو، کہیں ایسا نہ ہو ایسا فقر و فاقہ اور تنگ دستی لاحق ہو جائے کہ تمہیں دو وقت کی روٹی کی کمانے کے لیے اس میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں ٹائم نہ ملے۔ ان چیزوں کے یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ اور یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے، ہماری زندگی ملی ہوئی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بھائی گزر رہی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہوگی، اور اس کے بارے ہم یہ خیال کرتے ہیں ابھی تو ہم 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، ابھی 60-70 سال کب آئے گا۔ جو 60-70 سال کے ہو گئے ہیں نا ان کو بھی پوچھیں کہ بھائی زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی۔ اور 60-70 سال والوں کا تو کیا کہنا، بلکہ ابن ابی الدنیا نے کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ اگر ملک الموت فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے اور ان سے پوچھے یا اطول النبیین عمرا، اے سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی، مجھے بتائیے کیف وجدت الدنیا ولذتها، دنیا اور دنیا کی لذت کو آپ نے کیسا پایا؟ تو وہ جواب دیں گے حضرت نوح کہ کرجل دخل بیتا لہ بابان، میں نے دنیا کو اس طرح پایا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی وہ ایک گھر میں داخل ہو جس گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا۔ وقام فی وسط البیت ہنیۃ، وہ گھر میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور گھر کے بیچ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، ثم خرج من الباب الآخر، اور پھر دوسرے دروازے سے آگے سے نکل گیا۔ 900-950 سال تو قرآن کہتا دعوت دیتے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور زندگی ہے ان کی، بعد کی زندگی کے بارے میں قرآن نہیں کہا ہے، وہ پوری زندگی کو ایسا بتا رہے ہیں جیسے ایک آدمی ایک دروازے سے گھر میں داخل ہوا اور تھوڑا کھڑا رہا، گھر کو دیکھا، گھر پر نظر ڈالی اور اگلے دروازے سے نکل گیا۔ پوری 1000 سال کا یہ زندگی ان کو ایسے محسوس ہوتی ہے، اور یہ واقعی ایسی ہے۔ جب آپ 60-70 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا زندگی کیسے گزر گئی کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک وقت، اس کا ایک ایک منٹ ہم صحیح کاموں میں گزاریں، یا تو دنیا کے نفع کے کاموں میں لگا رہے ہو یا تو دین کے اور آخرت کے نفع کے کاموں میں لگا رہے ہو۔ ہماری جو اسلاف تھے وہ ایسے شخص کو بہت ناپسند کرتے تھے کہ لا فی امر دنیا ولا فی امر دینی ہی، جو فارغ بیٹھا ہو، بیکار بیٹھا ہو، وقت ضائع کر رہا ہو، نہ دین کے کام میں مشغول ہو نہ دنیا کے کام میں مشغول ہو، سب سے زیادہ ایسے آدمی کو ناپسند کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں کچھ نوجوان تھے کچھ کام کرتے ہی نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے، سوتے رہتے تھے۔ حضرت عمر کوڑا لے کے آتے تھے، ان کو بھگاتے تھے کہ جاؤ بھاگو، دین کا کام نہیں کر رہے تو کم از کم دنیا کا کام تو کچھ کرو، کچھ کمائی کرو، دنیا کی ترقی کے اسباب پیدا کرو، کچھ کرو۔ نہ دنیا کے کام میں مشغول ہو نہ دین کے کام میں مشغول ہیں، اور اپنی قیمتی زندگی جو ملی ہوئی ہے اس کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، تابعین کے سردار ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اہلیہ ہیں حضرت ام سلمہ، ان کا دودھ ان کے حلق میں گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بڑے علم والے بنے تھے۔ وہ کہتے تھے، صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد منکم حرصا علی دراہمکم ودنانیرکم، میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، میری نظروں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کا،
اپنی زندگی کے لمحات کا جو ٹائم ان کو ملا ہوا اللہ کی طرف سے، ان کے سلسلے میں وہ اتنے حریص تھے، اتنے لالچی تھے، اس کا اتنا خیال کیا کرتے تھے جتنا تم درہم، دینار، روپے، پیسوں کے سلسلے میں حریص ہو نا اس کا خیال کرتے ہو، اس سے زیادہ وہ ٹائم کا خیال کیا کرتے تھے کہ ٹائم برباد نہیں ہونا چاہیے، وقت برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا ہی عجیب ہے، جب سال بدلے، ہفتہ بدلے، مہینہ بدلے، دن بدلے، تو وہ ان کا قول، ان کا کوٹس ہے، ایک مقولہ ہے، وہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی۔ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی، سب سے زیادہ ندامت، سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہوا ہے جس دن کا سورج ڈوبا اور اس میں میری عمر کا ایک دن کم ہو گیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا یا کسی کام کا اضافہ نہیں ہوا، میں کوئی کام نہیں کر سکا اور وہ دن ایسا ہی چلا گیا۔ سب سے زیادہ ندامت اور افسوس مجھے اس دن پر ہوتا ہے۔ تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، آغاز میں ہے، شروعات میں ہے، اس موقع پر انسان کچھ عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اسلامی نئے سال کے موقع پر ہمیں بھی کچھ نئے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ کے جو جذبات ہونے چاہیے وہ یہ کہ نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں، نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں، ایسی کوئی نیکی نہ ہو جو ہم نہ کر سکیں۔ صحابہ کا مزاج یہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے تقریر کی، اور کہا جو دو قسم کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں داخلہ یقینی بنا دے گا، بلکہ یہ غالباً کہا کہ جنت کے 8 دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا ہم میں سے جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے کہ میرے اندر سے داخل ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جس آدمی کا خصوصی عمل صدقہ کرنا ہوگا، کل قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، اسے کہا جائے گا تم اس دروازے سے انٹری کرو۔ جس کا خاص عمل اللہ کی راہ میں خوب زکوٰۃ دینا ہوگا، اس سے کہا جائے گا باب الزکوٰۃ سے تم داخل ہو۔ جس کے اندر نماز کا زیادہ شوق تھا، نماز کی پابندی تھی، اس سے کہا جاتا باب الصلاۃ سے داخل ہو۔ جو روزے کا شوقین تھا، روزے پابندی سے رکھا کرتا تھا، کہا جائے گا باب الریان سے تم داخل ہو۔ ہر ایک کے لیے خاص دروازہ ہے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جنت کے 8 دروازے، پہلے تو یہ بات کہی یا رسول اللہ کوئی ایک دروازے سے بھی جنت میں داخل ہو جائے اس کے مزے ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی آدمی ہے جس کے لیے فخر کی بات ہو، امتیاز کی بات ہو کہ جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہو، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے تو میرے اندر سے جنت میں جا تاکہ میں فخر کر سکوں، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے امید ہے ابو بکر تم ان میں سے ہوں گے۔ تو یہ جذبہ کریں، ہم ایسی نیکیاں کریں کہ کل جنت کے 8 دروازے ہمیں پکار رہے ہو۔ اور پھر اگر آپ کر سکتے ہیں اور اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو یہ مانگیں کہ اللہ جو نیکیاں ہیں، خاص چیزیں ہیں، ان پر ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرما، ان میں سے ایک جماعت کی پابندی کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں آنے کا مطلب آپ کو جماعت مل رہی ہے، اور اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، تو لوگ جھگڑیں اس کے لیے، پھر قرآن اندازی کریں، پرچی ڈالیں کہ کون اگلی صف میں کھڑا ہوگا، کون اذان دے گا، اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ نئے سال کے موقع پر اللہ سے مانگے اللہ باقی جو ایام رہے ہیں ہمیں جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو جو سنتیں ہیں نا مؤکدہ سنتوں کی پابندی کریں نئے سال سے، بلکہ آج 2 تاریخ ہوگی، آج ہی سے شروع کر دیں۔ آپ شروع کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو آدمی دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھے بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے محل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بیان کر رہی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضور نے جب یہ فرمایا نا، حضرت ام حبیبہ خود کہتی ہیں جب سے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ اور آگے سنیے، حضرت ام حبیبہ سے روایت کر رہے ہیں ان کے شاگرد انبسا بھی یہی کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ انبسا سے روایت کرتے ہیں عامر بن اوس، وہ اپنا عمل نقل کر رہے ہیں کہ جب سے میں نے انبسا سے یہ بات سنی ہے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہے۔ اور عمر بن اوس سے روایت کرنے والے ہیں نعمان ابن سالم، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد سے یہ بات سنی ہے میں نے بھی یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ کون سی ہے 12 رکعتیں؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ قبل الظہر 4، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ اس کے علاوہ غیر مؤکدہ ہیں، نفل ہیں، آپ پڑھیے، لیکن یہ 12 رکعتیں آپ آج سے ارادہ کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی یہ کہہ سکیں جب سے ہم نے یہ روایت سنی ہے ہم نے بھی کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ کی طرف سے محل تیار کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس نئے سال کے موقع پر یہ نئے جذبات اور اس طرح کی نیکیوں کے سلسلے میں کچھ کرنے کا عزم اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔